نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے ووٹ کے تعلق سے چند باتیں کرنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کے ہر حصے اور ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ ذرا ہم اس قرآن کو کھول کر تو دیکھیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک ووٹ ڈالنا بھی ہے۔ دراصل ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو ووٹ ڈالا جا رہا ہے، خواہ نگر پالیکا، ودھان سبھا یعنی ایم پی یا پردھانی کا الیکشن ہو، کہ اس شخص کو اس عہدے کے لیے قبول کر لیا جائے، ہم اس کے سفارشی ہیں اور گواہ ہیں، یہ ووٹ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اس عہدے کے لائق ہے تو اس ووٹ ڈالنے والے کو ثواب بھی بڑا ملے گا، اور اگر یہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے تو اس ووٹ ڈالنے والے کو گناہ بھی بڑا ملے گا۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں سچی گواہی اور سفارش پر ثواب ہے، اور برے آدمی کے اچھا ہونے کی سفارش اور گواہ پر عذاب کی وعید آئی ہے۔ دوسری چیز ووٹ کے اندر یہ ہے کہ جس کو ہم نے چیئرمین، ایم ایل اے یا ایم پی پبلک نے ووٹ کے ذریعے بنایا ہے، تو اس کا مطلب قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ یہ ہماری باتوں، ضرورتوں اور معاملوں کا نگر پالیکا، ودھان سبھا یا پارلیمنٹ میں وکیل ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں، سفارشی ہیں کہ یہ ہمارے معاملات امانت داری کے ساتھ صحیح کرے گا، کوئی غداری نہیں کرے گا۔ اب دو باتیں ہیں، اگر یہ سارے معاملات صحیح کرتا ہے تو اس ووٹ ڈالنے والے کو ثواب بھی بڑا ملے گا، ورنہ اس ووٹ ڈالنے والے کو، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے یعنی صحیح کام نہیں کرتا ہے، تو اس ووٹ ڈالنے والے کو گناہ بھی بڑا ملے گا، اور ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا یہ الیکشن خالص دینی اور شرعی چیز ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے کھیل اور ہار جیت کا میدان اس کو بنا لیا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تھی جس کو شہر میں نیک، صالح اور امانت دار سمجھے، اس شخص کو اس عہدے کے لیے کھڑا کرتے۔ لیکن آج کس طرح کے لوگ اور کتنے عیوب والے لوگ ان عہدوں پر آتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایسے حالات میں بھی قرآن و حدیث نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اگر شہر میں کئی لوگ کھڑے ہیں تو ان میں جو زیادہ صلاحیت والا ہو، امانت دار ہو، تو اس کو ووٹ ڈالا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا شخص الیکشن لڑ رہا ہے جو دین اور اسلام کا سخت دشمن ہو، تو اس کو ووٹ ڈالنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں کئی طرح کے لوگ ایسے کھڑے ہیں جو ظالم بھی ہوں، تو ان میں جو دین اور دنیا کے اعتبار سے کم ظالم ہو، مذہب اسلام اور مسلمانوں کے اعتبار سے کم دشمن ہو، تو اس کو ووٹ ڈالا جائے۔ اسی نیت سے تو یہ باعث ثواب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
ووٹ کا استعمال ضرور کرے، یہ ہمارا شرعی اور دینی حق ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ دیکھیے، آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اپنا ووٹ بیکار نہ کریں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ اپنا ووٹ کا استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔